کوفہ سے دمشق کی طرف جانے والا طویل رستہ جو تقریباً 800 میل پر مشتمل تھا اس کو اختیار کیا گیا، لمبے رستے کو، تاکہ لوگ سراہ پاک کو دیکھ کر اور اس قافلے کو دیکھ کر یزید کی مخالفت سے باز آئیں۔ یہ رستے میں تشہیر کرتے ہوئے اور یزید کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہ قافلہ جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ دمشق کی طرف جا رہا تھا کہ شامی فوج اور کوفی فوج کے کرندے رستے میں تشہیر کرتے جا رہے تھے۔ کئی منازل، پرکٹن دشوار منازل طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں ایک منزل پر ایک قلم نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر ایک خون کا شعر لکھا کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، بلا وہ امت قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا۔ قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں ایک راہب رہتا تھا، نصرانی راہب۔ اس نے جب یہ دیکھا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس قافلے کے یزیدیوں نے اس راہب کو یہ کہا کہ ہم کوفہ سے آ رہے ہیں اور دمشق جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ اس نے کہا کہ رات پڑ چکی ہے تو تم رات یہیں پڑھاؤ ڈالو یا نہیں رات گزارو اور صبح چلے جانا۔ اس نے جب سراہ مبارک دیکھے نیزوں پر چڑھے ہوئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کن کے سر ہے؟ تو یزیدی لشکر نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے اور یہ جو قافلہ ہے یہ ان کے افراد ہیں، ان کی آل ہے۔ اس راہب نے جب حضرت امام علی مقام امام حسین کا سنا، اس نے کہا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، تم یہ لے لو اور یہ سر مجھے دے دو، رات کو تاکہ میں اپنے مخصوص کمرے میں اس کو رکھوں اور صبح کو تم یہ لے لینا۔ انہوں نے سوچا رات بھی گزارنی ہے، چلو 10,000 درم و دینار مل جائیں گے تو ساتھ ہی سر کی حفاظت بھی ہو جائے گی یہ کمرے میں۔ تو انہوں نے 10,000 اس راہب سے لے کر تو یہ سر حسین اس کے حوالے کر دیا۔ اس راہب نے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا اور اسے خوب دھویا اور جو چہرہ مبارک پر خون لگا ہوا تھا، جو مٹی کے آثار تھے، اس نے زلفوں کو سنوارا اور چہرہ مبارک کو دھویا اور اس کے پاس جتنی کافور تھی، خوشبو تھی، عطر تھا، اس نے سارے کا سارا سر پاک پر مل دیا اور اپنے سامنے رکھ کر تعظیم و تکریم کے ساتھ زیارت کرنے لگا۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا تو اس نے دیکھا کہ سر مبارک کے ارد گرد نور کا ایک ہالہ ہے اور وہ نور آسمانوں کی طرف سے زمین تک اس سر مبارک تک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی کہ اس خدمت کا صلہ اللہ نے اس کو یہ عطا فرمایا کہ صبح اس نے بصدق کے دل
کلمہ توحید پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس کی اس ادا کو جو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے ساتھ محبت کے ساتھ کی، اور دنیا کی دولت اس نے جو ہے وہ سر حسین کے بدلے یزیدیوں کے حوالے کر کے خود اس سر پاک کو اپنے پاس رکھ کر جو خدمت کی، اس خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوا اور وہ مسلمان ہوا، اور پھر اس گرجے کو چھوڑ کر اس نے جنگل کی راہ اختیار کی اور جنگل میں جا کر اپنی بقیہ زندگی بسر کی، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس کو موت آئی۔ اب صبح کو اس نے یہ سر یزیدیوں کے حوالے کر دیا، اور یزیدیوں نے جب اگلی منزل کی طرف سفر اختیار کیا تو تھوڑی دور جا کر آپس میں کہنے لگے کہ شاید ہمیں یزید اس کے بدلے میں کچھ انعام دے یا نہ دے، تو یہ جو 10,000 درم و دینار ملے ہیں ہم اس کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ جب انہوں نے ان درم و دینار کو تقسیم کرنا چاہا تو جب بوریوں کے منہ کھولے تو دیکھا وہ درم و دینار نہ تھے، بلکہ وہ مٹی کی ٹھکریاں بنی ہوئی تھی، اور ہر ٹھکری پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کو ہرگز بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے، یعنی یہ جو ظالم یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ان کو یہ کرتوت ہے کہ آل رسول کو شہید کیا، اس کے بعد سروں کو نیزوں پر چڑھا کر در بدر گلی کوچے بازاروں میں پھیرائے جا رہے ہیں اور تشہیر کرتے جا رہے ہیں، ان ظالموں کے یہ برے کام مت سمجھنا کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے۔ ٹھیکری کی دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ یعنی دین تو وہ پہلے ہی ان سے جا چکا تھا، اب ان کو دنیا بھی نہ ملی۔ پھر اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ جب دمشق کی طرف رواں دواں تھا تو قریب ہی دمشق پہنچنے والا تھا، تو اہل دمشق وہ خوشیاں منا رہے تھے، ڈول باجے منا رہے تھے۔ یعنی پورے اہل دمشق میں یہ اس بات کا چرچا تھا کہ یزید کے خلاف چند لوگ اٹھے تو ان کو کچل دیا گیا، اور جو باقی افراد بچے ان کو قیدی بنا کر دمشق میں اس شہر میں لایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ یزید کی فتح کی خوشی میں اہل دمشق جو ہے وہ جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ حضرت سہل صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے وہ دمشق میں گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اہل دمشق کو خوشیاں مناتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی عید کا دن تو ہے نہیں، تو کیا تمہارا کوئی برادری بیس پر یا تمہارا کوئی شہر میں ایسا جو ہے تم نے دن مقرر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم نے آج یہ خوشی کا بندوبست کیا، ڈول باجے اور تم جو ہے وہ ناچ کود رہے ہو، کیا تمہارا کوئی یہ تہوار ہے تمہارا اپنا ذاتی؟ تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، بلکہ کچھ لوگ یزید کے مخالف اٹھے تھے، یزید کے خلاف بغاوت کی، تو یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا۔ اب ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر ان قریب قافلہ دمشق پہنچنے والا ہے، تو ہم یزید کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب ہو کر جب دیکھا تو آپ پہچان گئے
یہ سر تو حضرت امام حسین کا ہے۔ صحابی رسول حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ سر تو حضرت امام حسین کا ہے، تو آپ بڑا سخت روئے۔ پھر آپ اہل بیت کے قافلے کے قریب ہوئے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ان ظالموں بدبختوں نے نبی کی آل کو شہید کر دیا ہے اور پھر یہ فتح کی خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت نبوت کا یہ قافلہ دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ یزید بد کردار نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہ مبارک پر چھڑی ماری۔ جب اس کی دربار میں ایک تشت میں رکھ کر آپ کا سر انور یزید کے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مقدس پر ماری۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو فرمایا قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے، اپنے چھڑی کو اپنے ہاتھوں کو ہٹا دے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جو ہے لب مقدس ان لبوں پر ٹکائے اور حضرت امام حسین کے لبوں کو بوسہ دیا، اور تم حضور کی بوسہ گاہ پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھے اور دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ دربار یزید میں ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ دربار یزید میں پہنچی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو ہی دربار یزید میں جب آپ پہنچی تو آپ کی نگاہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور پر پڑی تو آپ کی زبان سے بے خواستہ یہ الفاظ نکلے، یا حسینہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات النساء بنت المصطفیٰ۔ یہ کلمات جب آپ کی منہ مبارک سے نکلے تو یہ الفاظ سن کر تمام ہی لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ سر جو یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے۔ اپنے اور بیگانے سب روئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار اہل بیت اطہار کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، ان لوگوں کا برا انجام جو برابر برے کاموں پر کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ مذاق کیا۔ تو نے اے یزید ہم پر زمین کے گوشے آسمان کے کناروں کو تنگ کر دیا، ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل ہیں اور تو جلیل ہے۔ تو یاد رکھنا، دیکھنا عنقریب دنیا تجھ کو حاصل ہے اور تمام اسباب تجھ کو حاصل ہے، ہماری سلطنت تیرے قبضہ اقتدار میں ہے تو تو اس پر ناک چڑھا رہا ہے اور اس کام سے بڑا خوش ہے، پر ٹھہر جا، جلدی نہ کر، عنقریب خدا کا یہ فرمان تو نہیں جانتا
کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم نے تو محض اس لیے ان کو مہلت دی کہ وہ دل کھول کر گناہ کر لیں، اور ان کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے زخموں کو گہرا کیا اور تو نے ذریت رسول کو جو ہے وہ قتل کیا، اور تو نے جناب عبد المطلب کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا، ان قریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا، اور کاش تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے اور تیرے ہاتھ شل ہو جاتے، اور جو کچھ تو نے کہا اور جو کچھ تو نے کیا نہ کہتا اور نہ کرتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حق ہم کو دے، ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا اور ہمارا ساتھ دینے والوں کو ہمارا ساتھ دینے والوں کو قتل کیا، ان پر اپنا قہر و غضب نازل کرے اور ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے۔ اے یزید، اللہ کی قسم تو نے اپنا ہی چمڑا کاٹا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں، اور ذریت کے خون اور ان کی ذریت کی توہین کر کے تو نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اور ان قریب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب روز قیامت اللہ ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا تو ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کے متعلق تو اللہ کا قرآن ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے رستے میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، تیرے لیے اے یزید اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، نبی کا دشمن ہونا اور جبریل کا تمہارے برخلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ تو ان قریب ان کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا ہے اور کون کمزور لشکر ہے۔ میں کیا کروں کیونکہ آنکھ روتی ہے اور سینہ سوز سے پر ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ نے، اولاد تلقا نے خدا کے چنے ہوئے گروہ کو قتل کر دیا۔ اے یزید، اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے تو پھر کل قیامت کے روز تیرے کرتوتوں کا بدلہ تجھے ضرور مل جائے گا۔ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا، ہم بارگاہ الہی میں شکوہ نہیں کرتے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جس قدر جی چاہے تو مکر و فریب کر لے، جس قدر تو چاہے اور جو تو کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی تو ہماری شانوں کو چھو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے گھر سے ہی تمہیں شریعت ملی اور ہمارے گھر سے ہی تمہیں احکام خداوندی پہنچے۔ ہمارا مرتبہ اور ہمارا مقام وہ بہت زیادہ ہے، نہ ہی تو ہمارے ذکر کو تو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے ذکر تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی تو ہماری جو ہے وہ شان اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے شان اور مرتبے کو چھو سکتا ہے۔ اور تو اپنے کرتوت کی آر پر جو تو کر سکتا تھا، تیری یہ کوشش، تیری یہ رائے کمزور اور تیری یہ سلطنت گنتی کے چند دن ہے، اس کے بعد ایک منادی نداہ کرنے والا نداہ کرے گا، لعنت ہو ایسی قوم پر جنہوں نے یہ ظلم ستم کیا۔ اے یزید بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور کیوں کہا اور کیوں کروایا؟ ہم تو پھر صرف اللہ کی ذات پر صبر کرتے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہمارا
اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی ہمارا کافی کارساز ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طویل خطبہ ایسی آواز اور ایسی فصاحت و بلاغت، آواز میں ایسی کڑک، ایسے معلوم ہوتا جیسے سیدہ زینب نہیں بول رہی بلکہ سیدہ زینب کا بابا علی بول رہا ہے۔ ایسی فصاحت و بلاغت دربار یزید میں ہر خاص و عام اس کو سانپ سونگھ گیا، ایسا لگتا کہ جیسے کوئی دربار میں ہے نہیں، کسی میں کوئی سکتہ نہیں، سب خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جرت کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ حق و صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کیا کہ آپ نے ماضی اور حال اور مستقبل کے وہ نقشے اس خطبے میں کھینچ دیے کہ یزید کی حکومت کا در و دیوار ہل رہا تھا، یعنی ہر کسی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے سے اصل حقیقت، اصل حقائق لوگوں کے سامنے آ چکے تھے۔ پھر اسی وہ دربار یزید میں ایک رومی، روم کا، کیسر و روم کا قاصد، اس کا سفیر یہ بھی موجود تھا۔ اس نے یزید سے پوچھا، روم کے قاصد نے یزید سے پوچھا، من ہذہ الراس، یہ سر جو تیرے سامنے ہے تشت میں، یہ کس کا ہے؟ رومی قاصد کے پوچھنے پر یزید نے کہا، ھذا الرأس حسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ اے رومی سفیر، یہ جو سر ہے یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اس رومی سفیر نے کہا، اس کی والدہ کون ہے؟ تو یزید نے کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ روم کے قاصد نے جب یزید کی یہ بات سنی، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ بولا، اف لکم تقتلون ابن بنت نبیکم، اف تمہارے اس قتل کرنے پر، تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ وما بینکم و بین نبیکم الا ام واحد، حالانکہ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف ایک ماں یعنی فاطمہ کا فرق ہے۔ اے یزید، تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا اور پھر تشت میں سامنے رکھ کر تو خوش ہو رہا ہے؟ تو کیسا عجیب شخص ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہم نصرانی، ہمارے گرجے میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر اس کا نشان ہے، ہم کئی سال سے سالہ سال اس کھر کی تعظیم کرتے گئے اور اس کھر پر چڑھاوے چڑھاتے گئے، ہم اس کی تعظیم و توقیر کرتے گئے۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کے نشان کی تعظیم کریں، اور تم نے یہ کیا کر دیا کہ اپنی بیٹی کے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو درمیان میں صرف ایک وہ واسطہ ہے، تو تم نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کرنے کے بعد تم اس بات پر فخر کر رہے ہو۔ یعنی یزید نے ایک تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ سماعت کیا تھا، اور اس کی دربار کے تمام درباریوں نے کچھ وہ ایسا اثر پڑا ان لوگوں پر کہ یزید کی لوگ مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور کچھ اس روم کے قاصد نے جب لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ تو کیسا شخص ہے کہ تو نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ گدھے کے کھر کی تعظیم کرتے گئے اور تم نے یہ کیا کر دیا۔ کچھ اس بات کا بھی اثر ہوا
اور کچھ ایک یہودی بھی دربار میں موجود تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یزید نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے اور یہ تمام سران ان کے ہیں اور یہ جو پاک دامن شہزادیاں ہیں یہ نبی کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، اور یہ جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا شخص بیڑیاں پہنائے ہوئے اور جو ہے وہ بازوؤں پر جو ہے وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں اور جو ہے وہ ہاتھوں بازوؤں پر ہتھکڑیاں لگائے ہوئے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ حسین پاک کا بیٹا ہے۔ تو اس یہودی نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، اے یزید، مجھ میں اور جناب حضرت داؤد علیہ السلام میں درمیانی 70 پشتیں ہیں، میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور 70 پشتیں درمیان میں گزر گئی، آج بھی مجھے اس نسبت سے کہ یہ شخص داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو آج بھی لوگ میری تعظیم کرتے گئے، میرے ہاتھ پاؤں چومتے گئے اور میری شان و بزرگی کو مانتے گئے۔ لیکن اے یزید، تعجب ہے تجھ پر اور تیری زندگی پر کہ تو نے جو ہے وہ درمیان میں نبی اور تمہارے درمیان ایک واسطہ اور تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اور جب یہ بات بھی جو ہے وہ یزید اور یزید کے درباریوں نے سنی تو یزید مکارانہ جملے ادا کرنے لگا۔ پہلے حالانکہ اس نے امام حسین کے لب مقدس پر چھڑی لگائی جیسا کہ آپ نے سنا، اور پھر وہ خوش بھی ہوا، کچھ اشعار بھی پڑھے اور یہ سب کچھ کیا، لیکن جب یہ خطبہ زینب اور اس نصرانی کی گفتگو اور جناب اللہ یہودی کی گفتگو درباریوں نے سنی، قریب تھا کہ بغاوت ہوتی، لوگ یزید کے مخالفت کرتے، لیکن جب یزید نے اپنے دربار کی طرف نگاہ اٹھائی، لوگوں کے تاثرات دیکھے، سمجھ گیا کہ میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکومت کی بقا کے لیے، اپنے تخت اور تاج کی بقا کے لیے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ جن الفاظوں کو تاریخ نے نوٹ کیا، اور آج بھی یزیدی کریندے ان الفاظ پر یزید کی حمایت کرتے گئے، کہتے ہیں یزید اس پر راضی نہیں تھا۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ یزید نے جب یہ سارا سوچا تو حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اگر حسین کو رستہ دیتا تو حسین میرے پاس آتے، تو میرے سامنے اگر حسین کا آمنا سامنا ہوتا تو میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ ہونے دیتا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا، میں آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتا، لیکن خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے حسین ابن علی کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ یعنی اپنا سارا معاملہ ملبہ اس نے اٹھا کر عبید اللہ ابن زیاد اور عمرو و سعد کے اوپر ڈال دیا، یعنی تاکہ میرے یہ الفاظ سن کر لوگ کہیں کہ یزید اس سے بری الذمہ ہے، حالانکہ یزید اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ اگر یزید اس سے بری ہونا چاہتا حقیقت میں تو عبید اللہ ابن زیاد کو اپنے عہدے سے معزول کر دیتا، عمرو سعد کو اس کے عہدے سے معزول کر دیتا، عمرو سعد کو بلاتا، عبید اللہ ابن زیاد کو بلاتا، شمر ذی الجوشن کو بلاتا، حولا بن یزید کو بلاتا، تو پھر بلا کر ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرواتا اور پھر جو ہے وہ قصاص اس کا بدلہ لیتا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی اس سے وہ قصاص لیتا اور ان کو قتل کرواتا۔ لیکن یزید نے نہ عمرو سعد کو قتل کروایا، نہ ہی عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کروایا۔ قتل کروانا تو دور کی بات ہے، اس نے ان کو ان عہدوں سے نہیں ہٹایا۔ پتہ چلا یزید لعین اس بات پر خوش تھا، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد عمرو سعد شمر کو حکم دینے والا ہی یزید تھا، اس لیے اس نے نہ ان کو عہدوں سے ہٹایا اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ یہ جو الفاظ اس کے تھے یہ صرف اور صرف اپنی حکومت کی بقا اور اپنی عوام الناس کو اپنی طرف جو ہے وہ کرنے کے تھے، تاکہ عوام جو ہے وہ بگڑ نہ جائے، عوام جو ہے وہ مجھ سے جو ہے متنفر نہ ہو جائے، اس لیے اس نے یہ الفاظ کہے۔ تو اس کے یہ الفاظ اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یزید کی حکومت تھی، یزید بادشاہ تھا اور اس نے یہ کام کروایا۔
تو کبھی بھی جو ہے قتل حسین کا، خون حسین کا داغ اس کی پیشانی سے نہیں مٹ سکتا، لوگ قیامت تک اس کو لعنت ملامت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بقیہ رفقا کے بارے میں یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ میں ان بقیہ افراد کے ساتھ کیا کروں۔ تو یزید کے درباریوں نے کیا مشورہ دیا، کہا کہ یہ بقیہ جتنے افراد ہیں، اہل بیت نبوت کے جتنے افراد قیدی ہیں، ود حضرت امام زین العابدین، سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ یزید کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین 22 سال کے نوجوان میدان کربلا میں جو تھے، بیماری کی عالم میں اسیر کیے گئے، قیدی بنائے گئے کہ وہ سخت بیمار تھے، اس لیے دشمن کے مد مقابل نہ آئے، تو ان کو قیدی کیا گیا تھا۔ امام حسین کے بیٹے تھے لخت جگر، امام پاک نے ان کو فرما دیا تھا بیٹا آپ ان محرمات کے محرم ہیں اور ان کو مدینہ طیبہ میں لے جانا، اور تمہارے ہی سلم سے میری جو ہے وہ نسل چلے گی، قیامت تک جتنے سید ہوں گے وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد یہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، بعض نے کہا 21 سال، بعض نے کہا 22 سال، 21 یا 22 سال کا نوجوان جب اس نے دربار یزید سے، یزید کے درباریوں کا مشورہ سنا جو انہوں نے یزید کو دیا، تو برملا کھڑے ہو کر فرمانے لگے، حالانکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں پر جو ہے وہ بیڑیاں تھیں، اور کئی دن کا جو ہے وہ بھوک اور پیاس فاقہ تھا اور شدت کا غم تھا، اور واقعہ کربلا میں سارے معاملات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہوئے تھے، اور پھر ان محرمات کے ساتھ ان کا گلی کوچوں میں پھرایا جانا، ان کو قیدی بنایا جانا اور ان کو جو ہے وہ گلی کوچے میں تذلیل کرنا، یہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا، اور ظلم و ستم کے پہاڑوں میں گرے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا جناب ایک جو ہے وہ امام زین العابدین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا، تاریخ نے نقل کیا، فرمایا اے یزید تیرے جو درباری ہیں، تیرے درباری فرعون کے درباریوں سے بدتر ہیں، تیرے درباری، تیرے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے، تجھے یہ مشورہ دینے والے، یہ فرعون کے درباریوں سے بدتر ہیں۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جب فرعون نے پوچھا تھا اپنے درباریوں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا کروں، تو انہوں نے بھی کہا تھا ان کو قتل نہ کرو، ان کو قید کر دو۔ تو فرعون کے درباریوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو قید کر دو، لیکن تیرے درباری تجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے اس لٹے ہوئے قافلے کو، نبی کی آل کی شہزادیوں کو، نبی کے گھرانے کو جو ہے جو بقیہ افراد بچ چکے ہیں ان کو شہید کر دو۔ تو فرمایا یہ درباری جو یعنی فرعون کے جو درباری تھے ان سے بھی بدتر ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کے نواسوں کو اور نبی کی آل کو شہید کرنے کا تجھے مشورہ دے رہی ہے۔ کچھ تو پہلے شہید ہو گئے اور کچھ جو باقی رہ گئے ان کو شہید کرنے کا تجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام زین العابدین ذرا بھی نہ گھبرائے کہ دربار فرعون یزید ہے اور پھر اس ظلم و ستم کا ہم نشانہ بنے ہوئے ہیں، نہیں آپ نہیں گھبرائے، آپ نے برملا جو ہے وہ اس کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ تیرے درباری کیسے ہیں جو تجھے جو ہے نبی کی آل کو شہید کرنے کا مشورہ دے رہے، فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو ہے بقیہ افراد قافلے کو پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کے کہنے پر، جو صحابی رسول تھے، جو پہلے کوفہ کے گورنر تھے، جن کو معزول کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو تعینات کیا گیا تھا،
انہوں نے یزید کو کہا کہ یزید ایسے نہ کر، بلکہ اس قافلے کو جلدی سے جلدی مدینہ طیبہ روانہ کر۔ تو پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کے کہنے پر ان کو 300 افراد کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن آپ کی روانگی سے پہلے یزید نے چند باتیں حضرت امام زین العابدین سے کہی۔ کیا؟ کہنے لگا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور عمرو و سعد پر لعنت کرے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا ہے، اگر میرے ساتھ معاملہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اب بتائیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میری 4 حاجتیں ہیں۔ پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر دیں، اور دوسری حاجت یہ ہے کہ میرے والد کا سر میرے حوالے کر دیں، اور تیسری حاجت یہ ہے کہ اہل بیت کا یہ بقیہ قافلہ یہ میرے حوالے کر دے تاکہ میں ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤں، اور چوتھی حاجت یہ ہے کہ کل جمعہ المبارک کا خطبہ لوگوں کے سامنے میں بیان کروں، میں خود دوں۔ اس نے کہا یزید نے کہا کہ پہلی تمہاری حاجت پوری نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اب یہاں سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ امام حسین کا قاتل کون ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ ہو، حکمران ہو، اور وہ اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ میں ضرور قاتلوں کو تلاش کروں گا اور پھر کارروائی کروں گا۔ وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا اسی کا ہی آرڈر تھا، اسی کا ہی کہا ہوا تھا، اسی کا حکم تھا۔ اسے پتہ تھا کہ آخر قاتل میں ہی نکلوں گا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آئی کہ اس نے پوچھا یزیدی کرندوں سے کہ حسین کا قاتل کون ہے؟ کسی نے کہا شمر ہے، شمر سے پوچھا، اس نے کہا ہولی ہے، ہولی سے پوچھا، اس نے کہا سنان ہے، سنان سے پوچھا، اس نے کہا عمرو سعد ہے، عمرو سعد سے پوچھا، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا وہ ہے جس نے حکم دیا۔ کون تھا حکم دینے والا؟ آخر کوئی تو تھا، تو وہ یزید ہی تھا کہ جس نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانہ، اس نے کہا باقی تینوں حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، لیکن یہ آپ کے والد کے قاتل، یہ بات ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا دن جب آیا تو دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کا جمع غفیر، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جو ہے وہ جامع مسجد میں تشریف لائے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کو کہا کہ جیسا کہ تو نے کل وعدہ کیا تھا اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے مجھے اجازت دے تاکہ میں لوگوں کو بیان کروں۔ آپ جب بیان کرنے لگے تو خطابت تو آپ کے گھر کی لونڈی تھی، شریعت مصطفیٰ تو آپ کے گھر کی تھی، اللہ کے قرآن کے احکام تو آپ کے گھر کے تھے، تمام لوگوں روح کائنات کو کلمہ تو آپ کے گھر سے ملا تھا۔ تو آپ سے بڑا کون خطیب ہو سکتا تھا؟ آپ سے بڑا کون فصاحت و بلاغت کا مالک ہو سکتا تھا؟ حسین الفاظ میں، فصاحت و بلاغت میں آپ نے گفتگو کی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ فرمایا لوگوں میرا نام علی ابن حسین ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا نام جو تھا وہ علی تھا، تو سجاد بھی آپ کو کہتے ہیں، اور زین العابدین عابدین کی زینت، تمام عابدین کی زینت، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس لیے زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، عابدین کی زینت۔ حضرت امام زین العابدین نے کوفے کی اپنے جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا جانتے ہو میں کون؟ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں علی کا پوتا علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا بیٹا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری پھپھو جان ہے۔ پھر اس کے بعد جو آنکھوں سے میدان کربلا میں مشاہدہ کیا تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ہمیں کس طرح میدان کربلا میں گھیرا، کس طرح جو ہے انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، اور کس طرح انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، اور کس طرح ہم نے جو ہے وہ کچھ شرائط ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے ہماری ایک بات نہ سنی، اور یہ سارا کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ مسجد دمشق میں جو ہے وہ ہر طرف سے رونے کی آواز آنی شروع ہو۔ قریب تھا کہ ماحول بگڑ جاتا۔ یزید نے دیکھا کہ تخت تو الٹ جائے گا، حکومت تو ختم ہو جائے گی، مؤذن کو اشارہ کر دیا، گفتگو رک گئی، خطبہ درمیان میں ہی رہ گیا، تقریر درمیان میں ہی رک گئی۔ مؤذن کو اشارہ کیا اذان پڑھو، مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا بے شک تو سچ کہتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین بولے کہ اس کی گواہی میرے والد نے اپنے خون سے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا او یزید بتا یہ اذان کے اندر جو نام محمد رسول اللہ ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانا جان کا ہے؟ بتا۔ یہ میرے نانا جان کا نام ہے، اور اس وقت روح کائنات میں حضور کا بیٹا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب تجھے پتا ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا ہوں، اور حضور کی آل اور اولاد ہوں، اور حضور کی جو ہے وہ نسب سے ہوں، حضور کی عطرت ہوں، تو تو نے پھر اتنا بڑا ظلم کیا اور اتنا بڑا ستم کیا کہ تو نے عطرت رسول کو پامال کیا، اور نبی کے بیٹوں کو اور نبی کے شہزادوں کو اور نبی کے نواسوں کو میدان کربلا میں شہید کروایا، اور ان پر پانی بند کروایا، اور ان پر یہ ظلم و ستم ڈھائے کہ ان پاک بیویوں کو اور مقدس مطہرات شہزادیوں کو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ان کی شان اور عظمت کے گیت گائے، ان کو کوفے کی گلیوں میں، دمشق کی گلی بازاروں میں اور لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے ہوئے تیرے لشکر والوں نے پھرایا، اور پھر جو ہے قیدی بنا کر ان کو اونٹوں پر سوار کر کے دو تین کو اونٹوں پر باندھ کر اور قیدی بنا کر، اور جو ہے وہ پھر جو ہے تو اپنے دربار میں لایا، اور پھر مجھے بھی بیڑیاں پہنا دی، اور مجھے بھی جو ہے وہ تو نے جو ہے ہتھکڑیاں پہنا دی، اور اتنا ظلم و ستم کیا نبی کی عطرت کے ساتھ۔ اب تو سچوں جیسی جو ہے باتیں کرتا ہے، بتا اب بھی جو ہے وہ نام کس کا زندہ ہے، کام کس کا زندہ ہے، اور جو ہے وہ شان کس کی زندہ ہے؟ اب بھی نام زندہ میرے نبی کا ہے، اور قیامت تک نام میرے نبی کا ہی زندہ ہوگا۔ یزید تو مٹ جائے گا، اور تیری جو ہے وہ تیرا جو ہے کام مٹ جائے گا، اور تیرا یہ ظلم اور ستم جو ہے مٹ جائے گا، تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جس وقت حضرت امام زین العابدین نے یہ الفاظ کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ نہ حضور کو مٹانے والے یا حضور کے دین کو مٹانے والے یا حضور کے اصحاب کو مٹانے والے یا حضور کی ازواج اہل بیت اطہار کو مٹانے والے یا حضور کے ماننے چاننے والوں کو مٹانے والے ہر دور میں مٹتے رہے، لیکن حضور کی شان نہ مٹا سکے، حضور کے صحابہ اہل بیت کی شان نہ مٹا سکے، اولیاء اللہ کی شان نہ مٹا سکے، اولیاء اللہ کا ذکر نہ مٹا سکے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقبولین بندے ہیں، اور یہ اللہ کے نفوس قدسیہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہوا ہے، ان کا ذکر کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے مٹنے والے خود مٹے اور مٹتے رہیں گے، پر ان کا نام ان کا کام نہیں مٹے گا، کیونکہ ان کا نام اللہ کی ذات نے بلند کیا ہوا ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی جو ہے وہ شہرت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ بیان کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نام اور ان کا کام اور ان کی شان قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس کے بعد جو ہے وہ جب جو ہے جمعہ المبارک ختم ہوا تو پھر جو ہے وہ یزید نے فوراً امام زین العابدین کو بلایا، اور پھر 300 افراد حضرت نعمان بن بشیر کی زیر قیادت ان کو ساتھ لیا، اور پھر جو ہے وہ بقیہ افراد کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ 3 دن جو ہے کوفہ میں 5
یعنی 1 ماہ 5 دن کوفہ میں رہے اور دمشق میں 3 دن یہ لٹا ہوا قافلہ رہا، اور اس کے بعد یزید نے یہ جلدی اس لیے کی اور ان کو جو ہے وہ یزید دمشق سے بھیج دیا کہ کہیں میرا تخت و بخت جو ہے وہ مریا میٹ نہ ہو جائے، کہیں مزید ان کا یہاں رہنے سے جو ہے وہ میری حکومت کو جو خطرہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ خطرہ جو اس کی وجہ سے میری جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس لیے اس نے جو ہے وہ جلدی سے ان کو جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ایک روایت آتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے امام حسین کا سر انور یزید سے حاصل کر لیا اور میدان کربلا میں لائے، اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے یزید سے سر حسین لیا تو مدینہ طیبہ میں لے کر گئے، ایک روایت آتی ہے کہ جنت البقیع میں دفن کیا مدینہ طیبہ میں، ایک روایت آتی ہے کہ میدان کربلا میں دفن کیا، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ یزید کے خزانوں میں ہی رہا اور بعد میں مصر میں جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کے رفقا کو دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، ابن عساکر نے یہ بات لکھی، منحال بن عمر راوی اس بات کے کہتے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت لوگ گلیوں میں گھوم رہے تھے پھر رہے تھے اور یہ سرائے مبارک نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ کہف اس کی یہ آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ارے انور اس وقت نیزے پر تھا اور لب ہل رہے تھے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جواب دے رہے تھے جو قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو حضرت امام حسین اس کو فرما رہے تھے، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، او اصحاب کہف کی سورت تلاوت کرنے والے، اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والے کہ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ہرے سن میرا سر جو ہے وہ میرا سر نیزے پر چڑھانا، مجھے میدان کربلا میں شہید کر دینا، وجود کا وہاں رہنا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرنا، قتلی و حملی میرے سر کو لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف کی اور رقیم کی نشانیوں میں سے بھی عجیب تر نشانی ہے۔ مجھے میدان کربلا میں شہید کرنے کے بعد میرا وجود وہاں پڑا ہوا ہے اور میرے سر کو گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ فرمائیے اصحاب کہف اور رقیم کی نشانیاں جو ہیں ان سے بھی عجیب تر ہے۔ یعنی گویا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے شہید ہو جاتا ہے، شہید ہونے کے بعد ہوتا زندہ ہے لیکن وہ بولتا کوئی نہیں۔ لیکن حسین پاک نے اللہ کے اس فرمان کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہر شہید ہونے والا شہید ہونے کے بعد زندہ ہوتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں۔ حسین پاک نے اللہ کے اس قول کو سچ کر کے دکھا دیا، فرمایا دیکھ لو کہ وجود دمشق کی گلیوں میں، سر دمشق کی گلیوں میں ہے، وجود کربلا میں پڑا ہوا ہے اور کٹے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ لب مقدس سے آواز آ رہی ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے، سننے والے سن بھی رہے ہیں۔ پتہ چلا حضرت حسین پاک نے اللہ کے اس قول کی گواہی دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سچ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ سچ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک شخص دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، مر جاتا یعنی فوت ہو جاتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا وجود دفن اگر نہ کیا جائے، زمین پر پڑا جائے تو ضرور اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سر یہ بھی ایک جسم کا حصہ تھا، آج کتنے دن ہو چکے تھے اس کو کوفے کی گلیوں میں، اس کو دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، لیکن جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدبو کا سرا بھی نہیں تھا۔ اگر جس طرف سے حسین کا سر گزرتا تھا
اس گلی کوچے سے خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی لیے تو یزید نے جو ہے لب حسین پر چھڑی ماری تھی، کیوں کہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب دست میں رکھ کر آپ کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس وقت سر سے خوشبو آ رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی، اور وہ چھڑی مار کر کہہ رہا تھا کہ حسین تو اب بھی مسکرا رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا حسین تو اب بھی مسکرا رہا ہے، یعنی حسین پاک کے سر انور سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے، یعنی کٹا ہوا سر کئی دن ہو چکے ہیں لیکن اس سے جو ہے ذرا بھی رنگ متغیر نہیں ہوا، ذرا بھی جو ہے وہ جسم مرجھایا نہیں، اور آپ کا سر انور جو ہے وہ اس طرح چمک رہا تھا، اس طرح دھمک رہا تھا کہ جیسے سورج آسمان کا چمکتا اور دمکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت آپ کا سر انور جو ہے وہ نیزے پر چڑھایا گیا تو آپ کا سر انور جو ہے وہ سورج کی طرح جو ہے وہ روشن تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک اس کو ہوا کبھی دایاں کر رہی تھی اور کبھی بایاں کر رہی تھی۔ اس بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج جو یہ حضرت امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کی داڑھیوں کا مشاہدہ کیا جائے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جو ہے محبان علی ہیں یا شیعان علی ہیں، ان کی داڑھیوں کو دیکھیں، آیا ان کی داڑھییں حضرت حسین کی سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں، ان کی داڑھیاں اتنی اتنی ہیں، لیکن حسین پاک کی داڑھی مبارک نیزے پر جب سر چڑھا ہوا تھا تو داڑھی مبارک جب ہوا چلتی تو اس کی داڑھی کے آپ کی داڑھی کے مبارک کے وال کبھی جو ہے وہ دایاں ہوتے کہ سورج کی طرح روشن اور منور تھا، اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور جو ہے وہ یعنی سر مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ حسین پاک کی جو ہے وہ داڑھی مبارک ایک مشت تھی، لہٰذا ایک مشت ہی داڑھی سنت تھی اور جو ہے وہ سنت سے ثابت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر یزید نے جو ہے وہ اس قافلے کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر 300 افراد ان کے ساتھ یہ قافلہ دمشق سے نکلا 3 دن وہاں رہنے کے بعد، اور جب یہ نکلا قافلہ مدینے کی طرف، جہاں سے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ مدینہ جانے والا اور ایک رستہ جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی طرف جانے والا، تو رستے میں جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا یہ قافلہ تو حضرت نعمان بن بشیر کیونکہ صحابی رسول تھے، اس لیے جو آپ کے 300 افراد ساتھی ساتھ تھے، اہل بیت کے خیموں سے دور خیمے لگاتے کسی قسم کی، تاکہ نبی کی شہزادیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر خود آپ تشریف لے جاتے اور ان سے پوچھتے کہ کسی قسم کی کوئی چیز تو نہیں چاہیے، یا کوئی جو ہے وہ کوئی حکم تو نہیں ہے، کیا آپ کا حکم ہے، کس طرح کیا جائے؟ تو جہاں سے 2 رستے ہوتے تھے تو حضرت نعمان بن بشیر نے عرض کیا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو مدینہ طیبہ لے چلو، اگر آپ حکم فرمائیں تو کربلا شریف لے چلو۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ ہمیں میدان کربلا میں لے چلیں، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے رفقا کے، ہماری جو ہے وہ والد کے، ہمارے بھائیوں کے جو ہے وہ لاشوں کو کسی نے دفن بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر یہ قافلہ میدان کربلا پہنچا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں ایک جماعت مدینہ طیبہ سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کی قیادت میں آئی ہوئی تھی، اور 3 قبریں تھیں، قریب ایک بستی تھی، قبیلہ اسدیہ کے لوگوں نے ان جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو دفن کر دیا تھا 3 قبروں میں اکٹھا کر کے، کیونکہ ان کے سر نہیں تھے، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کس کا کیا جو ہے وہ کون کس کا جسم ہے، کون جو ہے وہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، سر تو ہے نہیں تھے، اس لیے وہ 3 قبروں میں انہوں نے دفن کر دیا۔ آج 40 دن ہو چکے تھے ان کو شہید ہوئے اور ان کو قبروں میں دفن ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ان قبیلہ اسدیہ کے لوگوں کو، فرمایا کہاں ہیں وہ قبریں؟ انہوں نے بتائی کہ ان قبروں میں ہم نے دفن کیا۔ فرمایا ان کی مٹی ہٹا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو سر لائے ان کو سروں کے جسموں کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین کے کہنے پر قبروں سے مٹی ہٹائی گئی، 40 دن بیت چکے تھے، خون تر و تازہ جسموں پر تھا، جسموں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے،
कैसे जो है वो जिस्मों से खुशबू ना आती। मेरे आका तो इनको सूंघा करते थे और फरमाया करते थे हुमा रैहानी मिनद दुनिया, कि ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं, इनसे हुजूर खुशबू हासिल किया करते थे। कैसे होता कि जो है इनके रंग मुतगय्यर हो जाते या इनके जिस्मों से जो है वो खुशबू ना आती। फिर हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जस्ते पाक के साथ आपका सर अनवर साथ रखा गया और इसी तरह बाकियों के साथ रखने के बाद फिर दोबारा दफन किया गया। वहाँ रात रहे क्योंकि मदीना तैयबा से भी जमात आई हुई थी और ये भी जमात यहाँ हुई। ये जमा हुए, आपस में मिले और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की, रात रहे और सुबह से फिर ये काफ़िला जो है मदीना तैयबा की तरफ बढ़ा। फिर करबला से मदीना तैयबा की तरफ ये काफ़िला पहुँचा। जब ये मदीना तैयबा पहुँचा, क्या कैफियत हुई होगी। उलमा कहते हैं मदीना में 5 मरतबा क़यामत का मंजर हुआ। क़यामत जैसे बर्पा हो जाती है ऐसे हुआ। फरमाते हैं एक उस वक्त जब ओद के मैदान में शैतान ने ये बात अफवाह डाल दी, अफवाह जो है वो उसको फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। उस वक्त जो है वो क़यामत बर्पा हो गई, यानी शैतान की तरफ से ये अफवाह थी। और एक उस वक्त क़यामत का मंजर हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सहाबा की हालत अजीब हो गई, अहले मदीना की हर शय तारीक हो, अंधेरा ही अंधेरा हो। और एक उस वक्त जब हज़रत इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का की तरफ गए थे, उस वक्त अहले मदीना का हाल अजीब हो गया था। और एक उस वक्त जब अहले मदीना को पता चला कि मैदान करबला में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, तो लोगों की कैफियत अजीब हो गई। या ये 5वीं मरतबा जब सईदा ज़ैनब और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना तैयबा पहुँचे, उस वक्त जो अहले मदीना का हाल हुआ वो बयान से बाहर था। हर तरफ सोच था और हर तरफ जो है वो चेहरे अफसुर्दा थे और आँखों पर जो है वो आंसुओं के धारे थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा और हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया इमाम हुसैन के भाई जो मदीना पाक में तशरीफ़ फरमा थे और अहले मदीना बाहर निकले। अजीब कैफियत थी काफ़िलों में आपस में मुलाकात के वक़्त। ये काफ़िला सीधा हुजूर के रोज़ा पाक पर गया और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र इस्तिकाल का पहाड़ बने हुए थे, जो ही गुंबद अतर पर निगाह पड़ी तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, चीख चीख कर रोने लगे और हुजूर की बारगाह में अपने आँखों देखा, हाल बयान किया कि आपकी उम्मत ने आपके जो है वो नवासे के साथ ये हशर बपा किया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।